یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 ہم اولاد ہے اسی اپنے پیو دا ذکر کرنے ہیں یہ اپنے دا کرن سانو کوئی اعتراض نہیں ہم پر تانا زنی کرنے والوں اب مولا مرتضیٰ کا شہزادہ آ رہا ہے اب فاطمہ کے دودھ کا پروردہ آ رہا ہے اب حسنی شہزادے کی آمد ہے غوث الورا کے لادلے کی آمد اور خطاب کا وقت ہے اور تو یہ نہ سمجھے کہ غازی ملت کا جسم چھوٹا ہے مجاہد مجاہد ہے مرحب نے دیکھا مولا مرتضیٰ کو تو کہا تو میرے مقابلے میں آیا ہے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں پورا عرب جانتا ہے تیرا تو چھوٹا قد ہے میرے مقابلے میں آیا ہے کہا تو بتا کس سے لڑنا چاہتا ہے اس نے کہا میں نے سنا ہے نبی کا ایک ویر ہے صحابہ کا مشیر ہے وہ مومنوں کا امیر ہے وہ سنیوں کا پیر ہے جو علی کو نہ مانے وہ بھی خنزیر ہے کہنے لگا میں تو اس سے کشتی کرنا چاہتا ہوں فرمایا پہلے مجھ سے لڑ اگر مجھے گرا لیا تو سمجھ لینا علی کو گرا لے گا اس نے کہا پھر یہ بات نہیں پہلے وعدہ کر تیری جت علی کی جت ہوگی تیری ہار علی کی ہار ہوگی فرمایا ہاں میری جت علی کی جت ہوگی میری ہار علی کی ہار ہوگی وہ گھوڑے سے نیچے اترا مولا مرتضیٰ نے ہاتھ میں ہاتھ لیا میرے آقا نے ہاتھ لے کر دبا کے زمین سے اٹھایا ہوا میں لہرایا پھر زمین پہ گرایا پھر سینے پہ پاؤں رکھ کے فرمایا ارے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے ارے تو شیطان کی لومبری اور وہ خدا کا شیر ہے چکرا گیا ہوش آئی تو چہرہ علی دیکھا کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے فاتح ہر میدان کا بیٹا آ رہا ہے غازی ملت کی آمد ہے اور مجاہد کے سامنے تم بھی جواب سے میرے نعرے کا مجاہدانہ دینا پھر غازی کا خطاب سننا کہ وہ اپنے وجد میں اپنے آبائیدہ سے جو ملا ہے وہ تم پر کیسے نشاور کرتے ہیں نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یہ سارے نہیں بھی اٹھان دے نعرہ تکبیر پیر سید حامد علی شاہ صاحب نے کہا تھا آغاز میں کہ رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاؤ وہ رسول ہے جو تمہاری دعا کے لیے بخشش کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 مرکزی جماعت اہل سنت قائدین مرکزی جماعت اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت غازی ملت مجاہد ملت سید محمد ہاشمی میاں صاحب سبحان اللہ شیر کی آمد ہے شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا حق سبحان واہ 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 الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي
واہ واہ سبحان اللہ غنيا في أموالي عليا في درجاتي واہ 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 سبحان اللہ فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي سبحان اللہ متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا کے بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ مننا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ یہ ماہ مبارک اس میں نبی کی آمد ہے برتھ ڈے آف پروفٹ آپ منا رہے تھے منا رہے ہیں مناتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مگر برتھ ڈے کا کانسیپٹ تو کچھ اور ہے بچہ جب پیدا ہو جس تاریخ میں پیدا ہو اس تاریخ میں برتھ ڈے ہوتی ہے یہ پیدائش کی سالگرہ تم مناتے کب ہو ایک بات تو یہ کہ جس دن ہو اس دن مناتے ہو مناتا کون ہے جس کا اس بچے سے تعلق ہو جس کو اس کے آنے کی خوشی ہو فرانس میں بچہ پیدا ہوا میں کیوں مناؤں مجھے کیا لینا دینا اس سے ایک بچہ جرمنی میں پیدا ہو گیا ہے آپ اس کی برتھ ڈے منائیں گے نہ لینا ایک نہ دینا دو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ہز برتھ تو بھائی میں کائے کو مناؤں تو کوئی بھی پیدا ہو جائے منائے گا وہی جو اس کے پیدا ہونے پر خوش ہوگا جو اس کے اپنے ہوں گے ایسے ہی تو رسول کی بھی پیدائش ہے دن وہی منائے گا جس کے تعلقات ہوں گے نبی کی پیدائش سے جسے خوشی ہوگی اور جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ میلاد کاہے کو کرے تو اس شہر میں ضروری ہے کہ کچھ لوگ میلاد نہ کریں ہمیں ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے چاہیے جو میلاد نہ کریں تاکہ ہم پتہ لگ جائے کہ نبی کے پیدا ہونے سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے مگر دن تو وہی ہونا چاہیے نا کہ جب نبی پیدا ہوا ہو تو وہ تو 12 ربیع الاول ہے آج 12 ربیع الاول ہے یہ پیچھے جو جلوس نکالا لوگوں نے وہ 12 ربیع الاول تھا
یہ سیٹرڈے سنڈے دیکھ کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں، میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، تو کیا وہ 12 ربیع الاول ہر دن 12 ربیع الاول ہے؟ پھر یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ میلاد کبھی وہ ربیع الاول کی 9 کو، کبھی 10 کو، کبھی 12 کو، کبھی 15 کو، کبھی 18 کو، کبھی ربیع الاول کی آخر کو۔ یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ ربیع ثانی میں بھی میلاد، رجب میں بھی میلاد، جب موقع ملا تب میلاد، جب نہ سرکار یاد آئے تب محفل میلاد، گھر گھر میلاد، شہر شہر میلاد، نگر نگر میلاد۔ تو تاریخ ایک، نبی پیدا ہوا ایک دن، تو جس دن نبی اسی دن مناؤ۔ میں نے کہا سن، یہ تو میرے معلومات کی غریبی ہے، یہ تو الفاظ کی بے کسی ہے، یہ تو میری فکری غربت ہے۔ ہم تو جانتے ہی نہیں نبی کب پیدا ہوا، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ یہ 12 ربیع الاول آمنہ کے لال کی پیدائش تو ہے، مگر وہ نبی، وہ تو نبی اس وقت ہے جب ربیع الاول ہی نہیں تھا۔ یہ ساری دنیا یہ کچھ بھی نہیں تھی۔ میں یہی بتا چکا ہوں کہ فرسٹ کریشن آف اللہ المائٹی از دا لائٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نور سب سے پہلے بنا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، کہکشاں سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، ماننے والوں سے پہلے، نہ ماننے والوں سے پہلے، اپنوں سے پہلے، غیروں سے پہلے، سب سے پہلے نور بنایا۔ اور جب رسول کو بنانا مقصود ہوا تب زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، ستاروں کے کمکمے روشن کیے، آبشاروں سے نغمے جاری کیے، دریاؤں میں روانی دی، سمندروں میں طغیانی دی، ہوائیں پیدا کی۔ تو رسول کی میلاد مقصود تھی۔ اسی لیے رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے رسول تم نہ ہوتے، تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ یہ دنیا رسول کے لیے ہے، یہ کائنات رسول کے لیے ہے، یہ ذرہ رسول کے لیے ہے، دریا رسول کے لیے، ہوا رسول کے لیے، فضا رسول کے لیے، ہم ہیں رسول کے لیے، تم ہو رسول کے لیے۔ تو یہ ساری دنیا رسول کے لیے ہے۔ رسول کی میلاد مقصود تھی، میلاد ٹارگٹ تھا، میرا تیرا نہیں، رب کا۔ تب زمین بچھائی، رسول کی میلاد کے لیے زمین بنی۔ میلاد مصطفیٰ مقصود تھی تو سورج بنا، میلاد مصطفیٰ کے لیے چاند بنا، تو یہ چاند میلادی ہے، یہ سورج میلادی ہے، یہ زمین میلادی ہے۔ اب جن لوگوں کو میلاد سے تسلی نہیں ہوتی، یا جو لوگ میلاد سے منحرف ہونا چاہتے ہیں، کم سے کم وہ میلادی زمین تو چھوڑ دیں، میلادی آسمان کے نیچے تو نہ رہیں، میلادی سورج سے روشنی تو نہ لیں، میلادی چاند سے چاندنی تو نہ لیں۔ کھاتے ہو میلاد اور نہ کرو یاد، صدقہ میلاد کھاتے ہو، صدقہ میلاد پھر بھی نہیں کرتے اپنی انجمن میں یاد۔ اب دیکھیے کہ وہ نور جو قرب خاص میں چمکا، وہ نور آدم میں آیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ نور جب ابراہیم میں آیا تو آگ جلا نہ سکی، وہ نور جب اسماعیل میں آیا تو چھری گلا کاٹ نہ سکی، وہی نور 12 ربیع الاول کو آمنہ کے آنگن میں آیا۔ تب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور اس سچائی کا اعلان کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے۔ پھر وہ رسول آئے، میلاد منایا کرو۔ میلاد منانے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کبھی شرک نہیں کرو گے۔ وہی قومیں مشرک ہوئی جنہوں نے میلاد نہیں منایا۔
کیونکہ جب ہم میلاد کسی کا بھی منائیں گے تو اسے جنما ہوا مانیں گے، یہ تو پیدا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اسی میلاد سے تو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہے، پیدا ہے۔ چاند کو دیکھ کر لوگ پوجنے میں لگ گئے، تو جب ہندوستان اور اس کے باہر کے لوگ چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر پوج سکتے ہیں، تو اے سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں، اگر تم نے سورج کے پلٹانے والے کو دیکھ لیا تو کہیں اسے بھی نہ پوجنے لگو۔ اے چاند کی پوجا کرنے والوں، کہیں دو ٹکڑا کرنے والے کو دیکھ لیا تو کہیں اسے نہ پوجنے لگو۔ ہم نے میلاد منایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ عبداللہ کا لال ہے، یہ آمنہ کا قرار ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ ہاشمی شہزادہ ہے، یہ ساجدار ہے، یہ شہنشاہ کونین ہے، یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رونق افروز ہوئے، میلاد پاک ہو گئی، بچپن گزر گیا، اور شباب پر آئے، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اسلام دیا، دینے لگے۔ ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذو النورین بنایا، خالد بن ولید کو سیف اللہ بنایا۔ بناتے چلے جا رہے ہیں، بناتے چلے جا رہے ہیں، سنوارتے چلے جا رہے ہیں، نکھارتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ایک نیچرل بات بولوں، ایک دم ہیومن سائیکولوجی کی، جب کوئی آدمی کوئی بڑا ہو، بہت بڑا ہو، ایکسٹراڈنری ہو، لیکن جب کوئی کارخانہ بنا کر کے اس کو چلا دیتا ہے، کارخانہ خوب بڑا چلنے لگے، سلطنت بنائے چل پڑے، اسٹیٹ بنائے چل پڑے، تو اس کو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے یہ بچے گا کیسے، یہ بچے گا کیسے۔ یعنی فاؤنڈیشن کے بعد پروٹیکشن، پہلے فاؤنڈیشن پھر پروٹیکشن، کیونکہ فاؤنڈیشن پر مطمئن نہیں ہوگا، اسے پروٹیکشن بھی چاہیے۔ ہم نے امت تو بنا لیا، بچے گی کیسے؟ جماعت تو بنا لیا، بچے گی کیسے؟ کیونکہ جماعت بنا لینا اتنا آسان ہے کہ 2 اخبار والے ساتھ ہو جائے جماعت بن جاتی ہے، لیکن بچانا اتنا مشکل ہے کہ دیکھو بنایا کیسے جاتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، مگر پوری جماعت کو بچانے کے لیے حسین کا ارادہ چاہیے، کربلا کے شہیدوں کا حوصلہ چاہیے۔ بچانا آسان نہیں ہے، جب بندہ اپنے کو کٹاتا ہے تب جماعت بچتی ہے، تو کٹانا مشکل تو بچانا مشکل۔ میرے نبی کو یہ بات کی بڑی فکر تھی کہ میں نے امت بنائی، میں نے جماعت بنائی، میں نے خلافت بنائی، میں نے سلطنت بنائی، میں نے نظام دیا، میں نے دین دے دیا، پورا اسلام دے دیا، پورا قرآن دے دیا، پوری شریعت دے دیا، پورا اعمال دے دیے، پورا دستور دے دیا، لیکن یہ بچے گا کہ نہیں، یہ رہے گا کہ نہیں، یہ آگے چلے گا کہ نہیں، میں بچاؤں کیسے؟ میں نے بنا تو دیا ہے، لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، میں نے بنا تو دیا ہے، آگے جا کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تب نعمتیں دینے والا پیغمبر، نعمتیں بانٹتا ہوا جانے والا پیغمبر، منشی قلمدان کو ساتھ لے کر چلنے والا پیغمبر، رحمتوں کو تقسیم کرنے والا پیغمبر، یہ سوچ رہا ہے نعمتیں اس نے دی، لیکن جب یہ تخیل آیا، یہ خیال آیا کہ میرے بعد کہیں یہ گمراہ نہ ہو، تو پھر نبی نے بچانے کا بھی طریقہ بتایا۔ اے لوگوں، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 وزندار چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور عترتی، اہل بیت اور قرآن، یہ 2 بھاری ہیں۔ تو اہل بیت کسی کے بنانے سے بھاری نہیں، برمنگم مانے نہ مانے، انہیں بھاری رسول اللہ نے کہا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ قرآن بھاری ہے کتابوں میں، اور میری اولاد بھاری ہے تمام خاندانوں میں۔ اہل زندہ باد
میں بے شمار نعمتوں کے آگے سر جھکاتا ہوں. میرے نبی نے مجھ کو نماز دیا, ارے بہترین نعمت ہے. یہ نماز نہ ہوتی نہ جانے سر کس پتھروں کے آگے جھکا ہوتا. یہ نماز نہ ہوتی ہم معبود حقیقی تک نہ پہنچ پاتے. ارے انہوں نے نماز دے کر معراج مومنین ہمیں دیا ہے. نماز وہ ہے, نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ خدا کی قسم اس کا جواب نہیں ہے, اس دولت کا جواب نہیں ہے, اس نعمت کا جواب نہیں ہے. یہ تو بندے اور مولا کے بیچ کا پردہ ہٹا دیتی ہے. یہ نماز یہ تو بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے. یہ نماز یہ تو قرب خاص تک پہنچا دیتی ہے. یہ نماز یہ تو بے حیائی سے بچاتی ہے, بے شرمی سے بچاتی ہے, حرام کاری سے بچاتی ہے, ناپاکی سے بچاتی ہے, غلاظت سے بچاتی ہے, ضلالت سے بچاتی ہے. یہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے. مگر میرے نبی نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. بلکہ بے شمار نماز پڑھنے والے ہی گمراہ ہیں. کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے گمراہ نہیں ہوگے, حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, ایسا کہیں نہیں. روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, مگر یہ گارنٹی نبی نے لیا ہے قرآن اور اہل بیت کو پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے. معلوم ہے نماز بندگی ہے, نماز پڑھنا بندگی, روزہ رکھنا بندگی, حج کرنا بندگی, اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ وہ زندگی, اسی میں گارنٹی, اسی میں گارنٹی, اسی میں گارنٹی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز نعمت ہے مگر ضمانت نہیں ہے, اور اہل بیت نعمت بھی ہے ضمانت بھی ہے. ضمانت اس بات کی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے, گمراہ نہیں ہوگے. لہذا اب دنیا میں جتنے گمراہ ہیں, توجہ چاہوں گا, اللہ کرے جملہ بھی سنا ہو, دنیا میں جتنے گمراہ ہیں یا تو قرآن سے لڑے ہیں یا اہل بیت سے ہٹے ہیں. اب ہمیں پہچاننے میں بڑی آسانی ہو گئی. آپ سادات کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس اتنا پوچھ کر کے چہرہ دیکھو, چمک رہا ہے یا جھلس گیا ہے. قرآن کے بارے میں پوچھو, قرآن کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ روشن ہو گیا ہے یا بجھ گیا ہے چہرہ؟ تو جو قرآن سن کر کے مزمحل ہو جائے سمجھ جا گمراہ ہے, اور جو اہل بیت کو دیکھ کر منہ چڑھا لے سمجھ جا بہک گیا ہے. کیونکہ رسول آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے اور چاہوں گا حضرات, آپ اپنے خیالات کو سمیٹ کر اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ کیجئے کہ ہمارے ہاتھ میں رسول پاک کی بنائی ہوئی بہترین جماعت, جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ہاتھوں میں ہے. صحابیت کے نالین پر ہاشمی کی عقیدت کا سر. واہ واہ واہ, کتنا خوبصورت جملہ, واہ 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 واہ. ہمیں ان کی جوتیاں مل جائیں تو ہم اسے اپنا تاج افتخار بنا لیں. واہ 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 واہ, عظمت صحابہ پہ کرو. اس لیے کہ صحابی اپنے گھر کا بنا ہوا مال نہیں ہے, رسول کی نظروں سے بنایا ہوا کمال ہے. احترام صحابہ میں احترام رسول ہے. عظمت صحابہ کے اعتراف میں تعظیم رسول ہے. ارے جب ہم مال اچھا کہتے ہیں تو سمجھ جاؤ کارخانہ کیسا اچھا ہے. ڈھالا ہے مصطفیٰ نے, نکالا ہے مصطفیٰ نے, بنایا ہے مصطفیٰ نے. تمہارا شاگرد علامہ ہو جائے اور رسول کا بنایا ہوا, رسول ہی جانے کیا ہوا. صحابی کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں. واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ ہر وہ آدمی صحابی ہے, ایوری مین از صحابی, جس میں دو بات ہو, رسول کو دیکھا ہو اور اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا ہو. موت علی الاسلام, دیدار رسول, بس صحابی ہو گیا. اور اس کا درجہ سب سے اونچا ہوگا, ولیوں سے بھی اونچا ہو گیا, مجھ سے تم سے سب سے اونچا ہو گیا. ٹھیک, آل رائٹ. اب تم انگلینڈ کے ٹائم سے سوچو کہ پیغمبر کے سامنے کافر آیا صبح 10 بجے, برٹش ٹائم سے صبح 10 بجے آیا اور مسلمان بنا. انگلینڈ میں تب 10 بجے آئے, اور
11 بجے جب انگلینڈ ہوئے تو اس کا انتقال ہو گیا. وہ صحابی ہے یا نہیں؟ دونوں باتیں اس میں. اور اولیاء ہند و پاک سے بھی افضل ہو گیا. آل رائٹ. بڑے بڑے ولیوں سے بھی اونچا ہو گیا. اس صحابی کو اونچا لے جانے میں کام کس کا؟ ہاتھ کس کا ہے؟ نماز کا ہے؟ روزے کا ہے؟ عبادت کا ہے؟ ارے 10 بجے ایمان لایا تھا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نماز کا وقت ہی نہیں تھا، نماز پڑھے بغیر گیا ہے. ایک ہی گھنٹہ تو مسلمان رہا. only 1 hour مسلم. 10 بجے رسول کے ہاتھ پر ایمان لایا، 11 بجے وہ پاس ہوئے، انتقال ہو گیا. 1 گھنٹہ مکمل مسلمان رہا اور چلا گیا رب کے پاس، بن گیا صحابی، بڑھ گیا غوث و خطب سے، اونچا ہو گیا درویشوں سے، فقیروں سے، بزرگوں سے. تو یہ درجہ اس کو اونچا کرنے میں نماز کا ہاتھ ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں. روزہ کا ہاتھ ہے؟ روزہ تو رکھا نہیں. زکوٰۃ کا ہاتھ ہے؟ گھنٹے بھر میں زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہے. تو عمل ایک نہیں افضل ولیوں سے. تو صحابی کے عمل نے اونچا نہیں کیا، رسول کی نظر نے اونچا کیا ہے، پیغمبر کے کرم نے اونچا کیا ہے. مجھے بتاؤ کہ جب ایک باہر سے آیا ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، کلمہ پڑھے، 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو جائے تو اتنا اونچا ہو جائے. اس کی اونچائی کو کون بتائے؟ جسے پیدا ہوتے ہی رسول نے اٹھا لیا ہو، جسے اپنا لعاب دہن دیا ہو، جسے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہو. ارے زندگی تو زندگی ہے جسے حالت سجدہ میں اٹھایا ہو. یہ انچ فٹ لے کر مت دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. اب دیکھیے آپ، نماز تو ایسے ہی پڑھنی چاہیے نا. نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے کہ بس نماز میں ڈوب جاؤ. دین ہی دین، دنیا کا خیال نماز میں کرنا چاہیے نہیں. نماز میں دنیا کا خیال بولو بھائی. مگر جب رسول سجدے میں تھے اور امام حسین پشت پر بیٹھ گئے تو سجدے کو لمبا کیا رسول نے. لمبا کیا کیوں؟ میں اگر سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، گر گئے تو کہیں میرے نواسے کو چوٹ نہ آ جائے، ہلکی سی خراش نہ آ جائے، ہلکی سی چوٹ نہ آ جائے. حسین کے خیال سے سجدہ لمبا کیا نا. اب حضور سید صاحب قبلہ آپ کو نظر کرتا ہوں. آپ کے بڑے بھائی میرے بڑے کرم فرما، اور ہم ان کے ساتھ کئی بار رہ چکے، لمبی لمبی رات بھر کی میٹنگ بھی دی. تو جملہ آپ کو نظر کرتا ہوں. علماء کرام دھیان دیں، میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے. سر جھکایا تھا خدا کے لیے، اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے، تاخیر کر رہے ہیں حسین کے لیے. خیال حسین آیا ہے. بچہ تو بچہ، بچپنا تو بچپنا، طفولیت تو طفولیت، چائلڈش نیچر اس چائلڈش نیچر. دیر تک تو کہیں بچہ رہتا نہیں. تھوڑی دیر میں سرکار امام حسین اتر گئے. جب اتر گئے رسول پاک نے اپنی نماز پوری کی. نماز دہرایا نہیں، نماز دہرایا نہیں، نماز خراب نہیں ہوئی. نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا. اور حسین کا خیال رہا تو نبی سجدے میں حسین کا خیال کرے. سجدے میں بھی حسین کا خیال نہ چھوڑے. تو نے جلسے میں کیسے چھوڑ دیا؟ جلسے میں سوال. تو نے حسین کا خیال جلسے میں کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے اپنی جماعت پہ کیسے بھلا دیا؟ اپنے گھر میں کیسے بھول گئے؟ نبی سجدے میں نہ بھولے. نبی جس کو سجدے میں نہ بھولیں، نبی جس کو بندگی میں نہ بھولیں. مولوی صاحب آپ زندگی میں کیوں بھول گئے؟ ایک بات اور، میرے حسین اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود امتی ہیں. امتی ہیں.
امتی ہیں. حسین اپنی تمام اسپیشل کوالٹیز کے باوجود امتی ہیں. آفٹر آل ہی از امتی. اور سجدے میں نبی، نماز کی حالت، تو نماز کی حالت میں میرا نبی حسین کا خیال کر رہا ہے اور حسین ہے امتی، پھر بھی نماز خراب نہیں ہوئی. تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوئی؟ میلاد النبی نور غازی ملت فیضان مخدوم اشرف. تب میرے نبی نے کہا تھا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا دو چیزیں چھوڑنی تھی، دو بھاری چیزیں چھوڑنی تھی. بھاری، اچھا یہ بھاری کیوں کہا؟ قیمتی کیوں نہیں کہا؟ ویلیویبل کیوں نہیں کہا؟ ویٹی کیوں کہا؟ وہ ٹو ویٹی، دو وزنی. اس لیے کہ ہر قیمتی تو ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ وزنی بھی ہو. 1,00,000 امریکن ڈالر کی نوٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بھی پتا نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. 1,00,000 2,00,000 امریکن ڈالر ایک نوٹ. 100 200 500 تو ہوتی ہے، 500 تو دیکھا ہے. یہ بتاؤ 500 امریکن ڈالر کی ایک نوٹ قیمتی ہے کہ نہیں؟ 500 قیمتی ہے، وزنی بھی ہے. پھونک مارو اڑ جا. امریکن ڈالر ہو چاہے برٹش پاؤنڈ ہو، قیمتی تو ہے مگر اڑ جائے گی. تو یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب اور یہ میرے دیے ہوئے اہل بیت صرف ایسے قیمتی نہیں کہ پھونک مارنے پر اڑ جائیں. یہ اہل بیت ہے، اہل بیت. پھونک تو پھونک یزید کی آندھی میں، جہاں کھڑے ہو گئے کھڑے رہیں گے، جہاں جم گئے جمے رہیں گے. مقدس ترین جماعت صحابہ ہے. وہ کون غیرت دار سنی ہے جس کے دل میں امام احمد رضا کا قلم چل رہا ہو اور وہ بغض صحابہ کا شکار ہو؟ ناممکن. یا تو پھر احمد رضا کا قلم ہوگا. یہ سواد یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت. ماضی میں اس کی پہچان علی، درمیان میں اس کی پہچان ولی، اور آج کے دور میں اس کی پہچان احمد رضا کا قلم، احمد رضا کا لٹریچر، احمد رضا کی کتابیں. اس لیے کہ وہ کتابوں کی شان یہ ہے کہ نہ اس نے صدیق سے بغاوت کی ہے، نہ علی سے دامن چھوڑایا ہے، نہ اس نے یزید سے سمجھوتا کیا ہے، نہ وہابیوں سے چندہ لیا ہے، نہ اپنے قلم کی روشنائی کو نجد میں بیچا ہے. احمد رضا کا قلم، احمد رضا کی فکر، احمد رضا کا ذہن، احمد رضا کی ذہنیت، احمد رضا کی تجدید، احمد رضا کا احیاء، احمد رضا کا فتویٰ، یہ نہ تہران کے بازار میں بکا ہے، نہ نجد کی سڑکوں پہ بکا ہے، نہ فہد کی غلامی میں آئے گا. یہ قلم ہے جو غوث اعظم کی کرامت ہے، غریب نواز کی عنایت ہے، داتا گنج بخش کی شفقت ہے. عقیدہ جب پوچھا جائے گا تو ان رافضیوں سے پوچھا جائے گا جو رسول کے سینے سے لگے ہوئے صدیق کو پہچان نہ سکے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو ان خارجیوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے علی کے خلاف اپنی تلواروں کی دھار تیز کی ہے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس یزیدی سے پوچھا جائے گا جو فاطمہ کے لال کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس مامون سے پوچھا جائے گا
جو امام احمد بن حنبل کو للکار رہا ہے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس اکبر سے پوچھا جائے گا جو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے ٹکرا رہا ہے. اور آج کی تاریخ میں عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس مردود نجدی سے پوچھا جائے گا جو احمد رضا سے ٹکرا رہا ہے. ایران کی دولت، ایرانیوں تم کو مبارک ہو. سعودی عربیہ کی دولت، اے سعودیوں تم کو مبارک ہو. نجد کا پٹرول تم کو مبارک ہو. سعودیہ کی ریال تم کو مبارک ہو. رسول کی آل ہم کو مبارک ہو. علی سے پوچھو گے کہ علی بتاؤ تم سنی ہو کہ نہیں. حسین سے پوچھو گے تیرے پاس ایمان ہے کہ نہیں. جماعت اہل سنت سے پوچھو گے کہ تو سنی ہے کہ نہیں. ارے پوچھو اس سے جو یزیدیت کے کیڑے میں تباہ ہو چکا ہو، جو خارجیت کے گٹر میں ہو، جو رافضیت کے نالے میں ہو. ارے اس سے سنیت کیوں پوچھتے ہو؟ جو چلتا ہے تو احمد رضا کی چال نظر آتی ہے، بولتا ہے تو حجت الاسلام کے بول نظر آتے ہیں، مسکراتا ہے تو محدث علی پوری کا تبسم نظر آتا ہے. ارے تو پہلے فرد بن جا. پہلے تو فرد بن جا. فرد مانے پرسن. فرسٹ آف آل یو بی پرسن. انڈیویجول بن جا. فرد مینس انڈیویجول بن جا. پھر اگر قسمت اچھی ہو تو فرد علی بن جا. پھر قسمت اچھی ہو تو فرد علی بن جا. ابھی تو مولوی صاحب تمہیں فرد علی بننا ہے. ان سے نہ لڑو جو فرد علی کے بجائے جماعت علی بن گئے ہیں. ان سے مت ٹکراؤ جس کی فردیت میں پوری جماعت ہے. مقدس ترین جماعت ذہن سے نہ نکل جائے. صحابہ کرام پر ہاشمی کی اولادیں قربان بہترین جماعت ہے. تو قرآن کے ساتھ میں اپنے مناظر اعظم جناب پیر حامد علی شاہ صاحب کی توجہ خاص طور سے چاہوں گا. بڑے مناظرے کیے ہیں، بہتوں کو آئینہ دکھایا ہے. اور جب یہی تو ان کی غلطی ہے کہ آئینہ دکھاتے ہیں. آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. کالا جب اس میں اپنے کو کالا دیکھتا ہے تو کالا مانتا نہیں، بھاگتا ہے. آئینے کی غلطی کیا؟ یہ سب سید لوگ آئینہ ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اللہ نے بنا دیا، میں بن گیا. رسول نے قبول کر لیا، میں ہو گیا. آپ کی مدد کے بغیر ہم لوگ سید ہیں. اور پھر سید بننے کے لیے دارالفتہ کی تو ضرورت ہے نہیں، ایک سید باپ کی ضرورت ہے. بات تو یہ جب باپ سید ہے تو ہم سید ہیں. اس میں آپ کا کیا صاحب کوآپریشن تو ہوتا نہیں. تم خان صاحب ہو تو میرا تو کوئی کوآپریشن نہیں. میں سید ہوں تو تمہارا کیا لینا دینا؟ رب نے بنا دیا، مجھے کچھ اور بنا دیتا میں اس پر بھی راضی. مجھ کو کوئی پراؤڈ نہیں ہے. میں تو شکر گزار ہوں. میں تو شکر گزار ہوں کہ مجھے گلی کا بچہ نہیں بنایا، علی کا بچہ بنایا. یہ تو میں شکر گزار ہوں.
اس پہ سیدوں کو گھمنڈ کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ نعمت ہے جو چپکے چپکے دے دی گئی, چپکے چپکے رکھے رہو. اور حضرت پیر منور حسین صاحب, ایک بات کھل کے آپ سن لیجئے, اگر آپ کو اپنی سیادت کا یقین ہے تو پھر آپ اپنی برائی, اپنی مخالفت کا استقبال کیا کیجئے, ویلکم کیا کیجئے, کیونکہ میں نے تاریخ دیکھی ہے کہ فاطمہ کے پتن سے جو بھی دنیا میں آیا ہے, اگر وہ سیادت والا ہے تو مظلومیت ضروری ہے, مظلومیت ضروری ہے. سیادت اور مظلومیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ہم مظلوم نہ ہو تو ہمیں شک ہو جائے گا. انہوں نے استحکام بخشا ہے کہ تم اتنے پکے سید ہو کہ سنی بھی تمہیں مظلوم کریں گے, سنی بھی تمہیں ستائیں گے, سنی بھی تمہیں ستائیں گے. اس لیے آؤ آؤ بارگاہ صحابہ میں چلے اور بارگاہ رسول میں بھی پہنچے. یا رسول اللہ, اگر آپ کو دو بھاری چیزیں دینی تھی تو قرآن تو بھاری ہے نو ڈاؤٹ, مگر جماعت صحابہ بھی تو بھاری ہے, جماعت صحابہ بھی تو بھاری ہے. قرآن کا ساتھی صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے ہم سے صحابہ کے پیچھے چلنے کو کہا ہے. اقتدوا من بعدی بالدین من بعدی ابو بکر و عمر, میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی پیروی کرو. آپ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پر. آپ سنت پہ تو چلا رہے ہیں, صحابہ کے پیچھے پیچھے تو چلا رہے ہیں, مگر جب ساتھی بنانے کی بات آئی تو آپ نے اہل بیت کو ساتھی کیوں بنایا؟ آپ نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں بنایا؟ صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ صحابہ جو کلہم عدول, وہ صحابہ جو اصحابی کالنجوم, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یہ صحابہ ستارے ہیں ہدایت کے, ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وہ صحابہ جو سب کے سب عادل, وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہے اولئک ھم الراشدون, جو سب ہدایت یافتہ ہیں, راشد ہیں. وہ صحابہ جو رہبر, وہ صحابہ جو ہادی, وہ صحابہ جو مہدی, وہ صحابہ جو راشد و مرشد, وہ صحابہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے. ارے وہ صحابی جس کے تصور سے قیصر و کسریٰ کا کلیجہ پتا ہو گیا, وہ صحابہ جنہوں نے دریا تو دریا ہے, سمندر کی چھاتی کو روندا ہو, وہ صحابہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے. وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے, وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ میں پرچم لہرایا, وہ صحابہ جنہوں نے قسطنطنیہ کو زیر نگی کیا, وہ صحابہ جنہوں نے روم کو مختصر کر دیا, وہ صحابہ جنہوں نے کسریٰ کو مٹی میں ملا دیا, وہ صحابہ جنہوں نے عرب سے لے کر ایشیا تک پوری دنیا, ہندوستان میں سندھ پر دروازے پر دستک دیا, اسلام کا نعرہ بلند ہوا. وہ مقدس جماعت صحابہ جس پر میں قربان, میرا خاندان قربان, سنیوں کا بچہ بچہ قربان, اے جماعت مرکزی جماعت اہل سنت کا ہر عہدے دار قربان. وہ صحابہ, وہ مقدس صحابہ جس میں صدیق کی صداقت ہے, فاروق کی عدالت ہے, عثمان کی سخاوت ہے, خالد کی شجاعت ہے, اور سعد و سعید کی بشارت ہے, بشارت جنت ہے, عشرہ مبشرہ ہے, جس میں مہاجرین ہیں, جس میں انصار ہیں, جس میں اصحاب بدر ہیں, جنہوں نے لوہا منوایا ہے بدر و احد میں, خیبر و خندق میں. وہ صحابہ, ان کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں؟ یہ اہل بیت کیوں؟ بس یہی جواب سن لو, یہی جواب سن لو. اور اس جواب کو میں کٹھوچا شریف سے لایا ہوں, علی پور شریف پہنچا کر مدینہ شریف تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ بات پیر سید منور حسین شاہ زندہ باد. میں اپنی جماعت کے اس چمکتے ہوئے چاند کی جو حسین سے منور ہوا ہے, منور حسین بن کر کے دنیا میں آیا اور منور بن کر جلسے میں صدارت کر رہا ہے. یہ منور, یہ ہمارے ظاہر حسین صاحب قبلہ ہے. حسین کہاں نہیں ہے, منور حسین میں حسین کا کرم, ظاہر حسین میں حسین کا کرم. یاد رکھیے, یہ سب باتیں میں تیزی سے اس لیے کہہ رہا ہوں, اور آپ کا تو نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ہمارے اور آپ کے دادا ایک, ہم لوگ حسنی ہیں, امام حسن سے ہیں, پھر غوث اعظم, پھر غوث اعظم کے 18واں پوتا میں ہوں, حضرت بھی ہیں. تو قرآن پہ تو قرآن رکھا جا سکتا ہے, تو قرآن پہ صرف قرآن رکھا کرو, اپنی پرائیویٹ کتابیں اس پہ مت رکھو.
خدا کرے یہ سب کی سمجھ میں آ گیا. قرآن پہ قرآن رکھا کرو. چلے گا چاہے سائز چھوٹا ہو. بڑے سائز کے قرآن پہ چھوٹے سائز کا قرآن بھی رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ دونوں پورا پورا قرآن ہے. سائز چھوٹا بڑا ہے, قرآن چھوٹا بڑا نہیں. لیکن یہ پرائیویٹ کتابیں اس پہ نہیں رکھی جائیں. اپنی اپنا نصاب الگ رکھو, اپنا نصاب الگ رکھو, ربدی کتاب الگ رکھو. یہ تو جو پڑھا لکھا ہوگا وہی سینٹینس کو اٹھا پائے گا. اپنا نصاب. اور نہیں سمجھو گے تو پڑھو گے کہ عاشمیہ کی تقریر سننے کے لیے کچھ پڑھنا بھی ضروری ہے. کچھ لٹریچر پڑھو گے بھی. میں تمہاری عقل کو انوائٹ کرتا ہوں. پھر اہل بیت کیوں؟ صحابہ کی چمک, مصطفیٰ کی چمک, صحابہ کی ہدایت, مصطفیٰ کی دی ہوئی ہدایت. یہ تصویریں, یہ شکلیں, یہ سندیں سب نبی نے دی. پھر قرآن کے ساتھی انہیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس میں رسول کا علم غائب ہے. توجہ چاہوں گا, کیونکہ رسول کو معلوم ہے کہ ساتھی وہی ہوئے جو ساتھ نہ چھوڑے. جو ساتھ نہ چھوڑے. ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ جو ساتھ نہ چھوڑے. اسی لیے تو رسول کا کوئی ساتھی نہیں. جبریل کو ہم نے سمجھا تھا, ہم نے سمجھا تھا جبریل ساتھی ہے, لگام پکڑے, براق لے کے آئے, ساتھ رہیں گے. سدرہ میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا, کہا اے رسول آپ جاؤ, میں آپ کی طرح نہیں ہوں. جبریل نے کہا میں آپ کی طرح. واہ واہ. میں وہ فارسی کا مصرع نہیں پڑھوں گا جو سمجھ میں نہ آئے, میں اس کا مقصد بیان کر دیتا ہوں. اے رسول میں تمہارے ساتھ کیسے چلوں؟ میں کیسے چلوں؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں تو جل جاؤں گا. تم نہیں چلو گے, تم جاؤ, تم میری طرح نہیں ہو. اے رسول تم میری طرح نہیں ہو. Oh beloved prophet, you are not like me, I am not like you. اس لیے اب ساتھ چھوٹے گا. ساتھ تو وہ چلے جو تمہارے جیسا ہو. تمہارے جیسا تو کوئی ہے نہیں. تو رسول کو جبریل نے اپنی طرح نہیں سمجھا, تو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ بریلی کی ابتدا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, یہ جبریل امین کا عقیدہ ہے. اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا, وہی عقیدہ ہے مرکزی جماعت اہل سنت کے ہر مومنین کا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ارے بابا, صرف زبانی بولنے سے تو کچھ ہوتا نہیں. آپ میرے بارے میں کوئی اچھی بات بھی کہیں گے تو لوگ ثبوت نہیں مانگیں گے. ہاشمی میاں با کرامت ہیں, کوئی بول دے اتنا بڑا جھوٹ, اب بول ہی دے تو تم ثبوت نہیں مانگو گے. ہاشمی میاں کرامت والے ہیں, ثابت کرو, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسے کوئی کہتے ہاشمی میاں ضلالت والے ہیں تو بھی تو ثبوت مانگو. میں کرامت والا ہوں اس پر تو تم ثبوت مانگ رہے ہو, اور میں گمراہی والا ہوں اس پر اس سے کہنے والے سے ثبوت کیوں نہیں مانگتے؟ اور ثبوت سنی سنائی باتوں کو نہیں کہتے. سنے سنے میں ہم بات کیا مانیں گی, سنے سنائے پر تو چاند نہیں مانیں گے. ہمیں سنے سنے پر ہم آپ کو بھی نہیں مانیں گے, سنے سنے پہ تو باپ کو بھی نہیں مانتے جب تک تحقیق نہ ہو. کیا آپس میں بیٹھ کے تحقیق نہیں کر سکتے؟ اب میں بھاگوں آپس میں ملنے سے, مجھ سے پوچھو ہاشمی میں آپ مل کے رہا جائے, نہیں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو. یہ ہاشمی غلط آدمی ہے. ایک اچھی چیز ہاشمی چاہتا کیوں نہیں؟ میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں, بیٹھتا کیوں نہیں؟ یہ ملتا کیوں نہیں, پوچھتا کیوں نہیں؟ میں مجرم ہوں تو میرا جرم پوچھو, مجھے سزا دو. مگر بغیر پوچھے سزا دے دو. بغیر پوچھے تو کافر بھی سزا نہیں دیتا مولی صاحب.
یہ یہاں کی کورٹ بھی تو آپ سے پوچھتی ہے نا. اب آپ آئے ہاشمی میں مل ملا کر کے سنی ایکتا، سنی اتحاد، سنی یکجہتی ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ہاں ہونا چاہیے. تو چلیے مزمل شاہ صاحب سے بات کر لو. ہاشمی میاں مزمل شاہ صاحب سے بات کرنا. مزمل شاہ صاحب سے تو میں نہیں ملوں گا. تو ایک کام کرو، ہنسو مت، میرا ساتھ چھوڑ دو. اگر میں نہیں ملتا اور مزمل شاہ صاحب مجھ سے نہ ملے تو مزمل شاہ صاحب کا ساتھ، اس لیے کہ ہم شخصیت نہیں دیکھیں گے، ہم سنیت دیکھیں گے. آسان سا نسخہ ہے نا. کون فسادی ہے پتہ لگانے کا، فسادی کا پتہ لگانے کا. تم مجھ سے ملو اور مجھ سے کہو آپ ملتے ہیں کہ نہیں. میں کہہ دوں ہاں تو میں فسادی نہیں، میں کہہ دوں نہ تو میں فسادی ہوں. تو فسادی کو چھوڑ دو، فیصل آبادی کو کیوں چھوڑو؟ وہ فیصل کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہی تو فیصلہ کرنے والا ہے. پھر آ جاؤ وہیں پر. یہ علم غیب رسول ہے. رسول ساتھی وہ ہے جو ساتھ نہ چھوڑے، ساتھی وہ ہے جو ساتھ نہ چھوڑے. اور رسول قرآن کو اکیلا دیکھنا نہیں چاہتے، اکیلا دیکھنا نہیں چاہتے، اسی لیے ساتھی بنا رہے. اب رسول جانتے ہیں کہ صحابہ کرام بہترین جماعت ہیں. یہ نبی جانتے ہیں ایکسٹراڈنری جماعت، میچلیس جماعت، بے مثال جماعت، بے نظیر جماعت، لاجواب جماعت. مگر رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ صحابی ہمیشہ نہیں رہیں گے. جب تک میں ہوں، جب تک میں ہوں صحابی بنتے رہیں گے. اور جب میں پردہ کر لوں گا، جب میں پردہ کر لوں گا تو صحابی بننا بند ہو جائے گا. یہ جتنے بنے ہیں یہی رہ جائیں گے. پھر 100-200 سال کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں ہوگا. تابعین اور تبع تابعین ہوں گے. توجہ چاہوں گا جملے پر. کسی بڑے سے بڑے صحابی میں، بڑے سے بڑے، بہت بڑے، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا دے. اپنے بعد والے کو صحابی نہیں بنا سکتا، تابعی بنائے گا. صدیق تابعی بنائیں گے، فاروق تابعی بنائیں گے، غنی تابعی بنائیں گے، علی تابعی بنائیں گے، سعد تابعی بنائیں گے، سعید تابعی بنائیں گے، طلحہ تابعی بنائیں گے، زبیر تابعی بنائیں گے، بلال تابعی بنائیں گے، بوذر تابعی بنائیں گے، عمار تابعی بنائیں گے، مقداد تابعی بنائیں گے، عمرو بن عاص تابعی بنائیں گے، عبداللہ ابن عمرو تابعی بنائیں گے، ابن زبیر تابعی بنائیں گے، ابن عباس تابعی بنائیں گے. صحابی بنانا نبی کا کام. تو جب 100-200 سال کے بعد دنیا میں صحابی ہی نہیں رہیں گے تو قرآن اکیلا ہو جائے گا. اسی لیے صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو ساتھی بنایا تاکہ قیامت تک قرآن تنہا نہ ہونے پائے. صبح قیامت تک قرآن تنہا نہ ہونے پائے. تو مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں نظریہ ہے، دوسرے میں نظیر، ایک ہاتھ میں تھیوری ہے، دوسرے ہاتھ میں پریکٹیکل، ایک ہاتھ میں میدان ہے اور ایک ہاتھ میں رضائے رحمان. ایک ہاتھ میں قرآن ہے، خاموش قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں بولتا قرآن. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام ہے. سب اللہ ہی کی کتاب ہے، سب اللہ کا کلام ہے، مگر قرآن افضل ہے، مگر قرآن افضل ہے. تو جب متکلم ایک ہے، زبور کا متکلم، توریت کا متکلم، انجیل کا متکلم، قرآن کا متکلم ایک ہے، تو چھوٹا بڑا کیسے ہو جائے گا؟ ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے. اگر چھوٹا کہنا ہے تو حضرت حامد علی شاہ صاحب کی تقریر سے ہاشمی کی تقریر چھوٹی ہے. ذرا فریق بدل کے کہو، میری تقریر میری ہی تقریر سے چھوٹی ہے. اللہ کی کتاب سے چھوٹی
اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے چھوٹا ہے؟ تو دیکھ اللہ کو نہ دیکھ، اللہ کو دیکھے گا تو چاروں کتاب اسی کی ہے، اللہ کو دیکھے گا تو چاروں کلام اسی کا ہے۔ دینے والے کو نہ دیکھ، لینے والے کو دے، لینے والے کو دے۔ جب توریت مل رہی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ نے لیا، زبور کو داؤد خلیفۃ اللہ نے لیا، انجیل کو عیسیٰ روح اللہ نے لیا، اور قرآن کو محمد رسول اللہ نے لیا۔ تو جب کتاب رسول کو جو دی دیا وہ کتابوں میں بے مثال۔ جس شہر میں رسول پیدا ہو جائے وہ شہر سارے شہروں میں بے مثال، سارے شہروں سے افضل۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ قبریں تو سب کی قبریں ہیں، مگر جو زمین کا ذرہ پیغمبر کے جسد اطہر سے ٹچ ہو گیا وہ عرش الہی سے بھی افضل، گنبد خضرا کے نیچے کی مٹی جنت سے بھی افضل ہے۔ تو بیٹیاں سب کے گھر میں ہیں، مگر جو رسول کی بیٹی ہے وہ دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہے۔ بیویاں تو سب کے گھر میں ہیں، لیکن جو رسول کی بیوی ہے وہ دنیا کی تمام بیویوں سے افضل۔ ارے خاندان تو سب کے پاس ہے، مگر جو رسول کا خاندان ہے وہ تمام خاندانوں سے افضل ہے۔ ارے تم اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد سے کٹ کر تو زندگی کیا گزارے گا؟ تو محمد و آل محمد سے کٹ کر زندگی کیا گزارے گا؟ نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا، تو نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہا تو نماز نہیں، بندگی نہیں، تو جس دل میں حب اہل بیت نہیں وہ زندگی نہیں۔ یہ ہے جماعت اہل سنت۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم ایک پینی کی قدر کرنا سیکھ جاؤ گے تو پاؤنڈ کو برباد ہونے نہیں دو گے۔ جب ایک پینی کی قدر کرنا سیکھ جاؤ گے تو پاؤنڈ کو برباد ہونے نہیں دو گے۔ ارے جب آل رسول سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے تو رسول کو کبھی نہیں چھوڑو گے، رسول کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ یہ پوری دنیا کی سازش ہے، یہودیت کا بچھایا ہوا جال، عیسائیت کا اقتدار، نجدیوں کا نشہ اقتدار، یہ ایرانیوں کی زیادتیاں، یہ عراقیوں کی بربادیاں، یہ نجد کی بےہودگیاں، یہ سب رسول سے تیرا رشتہ توڑنے کے لیے ہیں۔ تو پکڑ لے اس عالم کو جو رسول سے جوڑتا ہے، پکڑ لے اس مرشد کو جو رسول سے جوڑتا ہے، پکڑ لے اس ہادی کو جو علی اور نبی سے ملاتا ہے، پکڑ لے۔ تو داتا نے ملایا، داتا کے ہم ہو گئے، خواجہ نے ملایا، خواجہ کے ہم ہو گئے، قطب الاقطاب نے ملایا، ہم ان کے ہو گئے۔ ہم کو جو رسول اور آل رسول سے ملاتا رہا ہم اسی کے ہو گئے۔ احمد رضا پہ دل اس لیے قربان کیا کہ بولے تو یوں بولے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ جو میں خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا سب یہ رات کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، سب سے معذرت کے ساتھ صلوات اور دعا اس کے بعد۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا شیخین کی حاضر نصیب فرما، اپنے محبوب پاک کی سچی غلامی عطا نصیب فرما۔ مولا کریم جن جن دوستوں نے دامیں درمیں قدمیں سکھنے جس انداز میں بھی اس محفل کو رونق بخشی، مولا کریم ان کی جان مال اولاد میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کا تحفظ فرما، اندرونی اور بیرونی خدشات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم استقامت عطا فرما، یکجہتی عطا فرما، امن و سکون عطا فرما۔ مولا کریم
مسلمان جہاں کہیں بھی پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے مولا کریم ان کو آزادی نصیب فرما. مولا کریم مسلمان عالم کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. مولا کریم عالم اسلام میں اپنا پاک دین جاری و ساری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور اشرفه محمد. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ